میرے محترم سامعین کرام اور صد گرامی قدر عزیزوں، بزرگوں، بھائی اور دوستوں، رجب کا مہینہ ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے جنہیں قرآن مجید میں حرمت والے مہینے قرار دیا گیا ہے، اور رجب کا مہینہ اس اعتبار سے بھی اہمیت کا حامل ہے کہ یہ رمضان کا استقبال شروع کرنے والا مہینہ ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب رجب کا چاند نظر آ جاتا تھا تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دعا مانگا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ، ہمارے لیے رجب اور شعبان کو بابرکت بنا، مبارک بنا، اور ہمیں رمضان تک پہنچنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ، ہمیں رجب میں اور شعبان میں بنا اور ہمیں رمضان تک پہنچنے کی توفیق عطا فرما۔ اب یہ جو جملہ ہے بلغنا رمضان، یہ بڑا قابل غور جملہ ہے کہ اے اللہ، ہمیں رمضان تک پہنچنے کی توفیق عطا فرما۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب مبارک میں اللہ جل جلالہ کی جتنی محبت ہے اتنی کسی کے دل میں نہیں ہے، اور اللہ جل جلالہ سے ملاقات کا شوق جتنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں ہے اتنا کسی کے دل میں نہیں ہے۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے کہ میں یہ چاہتا ہوں، میری یہ خواہش ہے کہ مجھے اللہ کے رستے میں شہید کیا جائے، مجھے پھر زندہ کیا جائے، پھر شہید کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے اور پھر شہید کر دیا جائے۔ اللہ کے راستے میں شہید ہونے کی ایسی خواہش کہ ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ اللہ کے راستے میں مجھے شہید کیا جائے، اور آخر میں یہ فرمایا کہ مجھے شہید کر دیا جائے۔ اللہ سے ملاقات کا شوق ایسا تھا قلب مبارک میں، اور اس دنیا کی زندگی کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ میری مثال تو ایک مسافر کی سی ہے کہ جو آیا، ٹھہرا اور پھر اپنے سفر کی طرف گامزن ہو گیا۔ لیکن جب رجب کا چاند نظر آ جاتا تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ سے یہ درخواست فرماتے کہ یا اللہ، رجب تو آ گیا، اب رمضان آنے میں صرف 2 مہینے رہ گئے، تو یہ جو 2 مہینے ہیں یا اللہ ان کو ہمارے لیے بابرکت بنا دے اور ہمیں ایک مرتبہ پھر رمضان کی مبارک ساعتیں دیکھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یعنی گویا کہ ان 2 مہینوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے زندگی کی دعا مانگی، بلغنا رمضان، یا اللہ ہمیں ایسا موقع عطا فرما، ہمیں اتنی مہلت عطا فرما کہ ہم ایک مرتبہ پھر رمضان کو دیکھ سکیں۔ یا اللہ ہمیں اتنی مہلت عطا فرما۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ، رجب اور شعبان کو ہمارے لیے بابرکت بنا اور ہمیں رمضان تک پہنچنے کی توفیق عطا فرما۔ تو یہ دعا ہر مسلمان کو مانگنی چاہیے، اللہ سے درخواست کرنی چاہیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے، رجب کا مہینہ شروع ہو گیا، اب ہمیں اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، اور یہ دعا دراصل یہ رمضان کا استقبال ہے، یہ رمضان کی تیاری ہے،
یہ اپنے آپ کو چکنا کرنا ہے، ہوشیار کرنا ہے، بیدار کرنا ہے کہ وہ مبارک مہینہ آنے والا ہے جس مبارک مہینے میں اللہ کی رحمت موسلا دھار بارش کی طرح برستی ہے، جس مبارک مہینے میں مغفرت کے اعلان کیے جاتے ہیں، جس مبارک مہینے میں ہدایت کی ہوائیں چلا دی جاتی ہیں، اور جس مبارک مہینے میں جہنم سے آزادی کے پروانے نچھاور کر دیے جاتے ہیں، وہ مبارک مہینہ آنے والا ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو ہم نے تیار کرنا ہے۔ رمضان کی تیاری کیا ہے، اس پر بات کرنے سے پہلے یہ جو حدیث مبارکہ ہے، یہ جو دعا ہے، اس دعا کی مزید وضاحت ہمیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں ملتی ہے۔ یہ جو دعا آئی حدیث میں رجب کے حوالے سے کہ یا اللہ رجب اور شعبان کو بابرکت بنا اور ہمیں رمضان تک پہنچنے کی توفیق عطا فرما، اس دعا کی مزید وضاحت ہمیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال میں ملتی ہے۔ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ رجب کا مہینہ یہ فصل بونے کا مہینہ ہے، اور شعبان کا مہینہ یہ فصل کو پانی لگانے کا مہینہ ہے، اور رمضان کا مہینہ یہ فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ یہ وضاحت ہے اس دعا کی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی۔ وضاحت ہمیں ملی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول میں، اس ملفوظ میں، کہ رجب کا مہینہ بیج بونے کا، فصل بونے کا مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ یہ فصل کو پانی لگانے کا مہینہ ہے، اور رمضان کا مہینہ فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ آدمی اسی فصل کو کاٹتا ہے جس کو وہ بوتا ہے، جو بوئے گا وہی کاٹے گا۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں ابھی سے ہی رمضان کی تیاری شروع کر دینی چاہیے۔ رمضان کے اعمال کی تیاری، رمضان کے روزوں کی تیاری، رمضان کی عبادات کی تیاری، رمضان کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرنا، اپنے آپ کو تیار کرنا، یہ ابھی سے شروع کر دینا چاہیے۔ رمضان کی تیاری کیا ہے، اس کو سمجھنے سے پہلے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اور ملفوظ اس حوالے سے سماعت فرمائیے۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ رجب کی مثال ہے ہوا کی، جیسے بارش سے پہلے ہوا آتی ہے، جب ہوا آتی ہے تو وہ بادل لے کے آتی ہے، اور وہ جو بادل ہے اس کی مثال ہے ماہ شعبان کی۔ رجب کی مثال ہوا کی سی، شعبان کی مثال بادل کی سی، اور رمضان کی مثال ہے بارش کی، جس سے پہلے ہوا چلتی ہے، بادل آتے ہیں، اور پھر اس کے بعد بارش ہوتی ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رجب کی مثال ہوا کی سی ہے، شعبان کی مثال بادل کی سی ہے، اور رمضان کی مثال بارش کی سی ہے۔ تو یہ فرمایا اس حدیث مبارکہ کی اس دعا کی وضاحت میں۔ اب ان دونوں مثالوں کی روشنی میں ہمیں اپنا لائحہ عمل طے کرنا چاہیے، ہمیں رمضان کی تیاری کرنی چاہیے، ہمیں رمضان المبارک کی آمد سے پہلے اس کے لیے فکر مند ہونا چاہیے، اپنے معمولات کی ترتیب، اپنی مصروفیات کی ترتیب درست کرنی چاہیے۔ رمضان کی تیاری سے کیا مراد ہے؟ یہ جو 2 مہینے پہلے ہمیں سکھایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ رمضان کا استقبال کرو، رمضان کی تیاری کرو، اس سے کیا مراد ہے؟ یہ بات ہے سمجھنے کی۔ ہر شخص انفرادی طور پر رمضان کی تیاری کیسے کرے، 2 مہینے پہلے سے اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کیسے کرے،
کیونکہ ہم تو ہر سال روزہ بھی رکھتے ہیں، ہر سال اللہ کی توفیق سے تراویح بھی پڑھتے ہیں، رمضان میں 5 وقت کی نماز باجماعت ادا بھی کرتے ہیں، نوافل کا اہتمام بھی کرتے ہیں۔ تو اب رمضان کی تیاری کیا کرنی ہے، کیسے کرنی ہے؟ میرے محترم بھائیو اور دوستو، آسان لفظوں میں عرض کرتا ہوں کہ آج میں اپنے اعمال کے اعتبار سے جس سطح پر ہوں، اپنے عمل کے اعتبار سے جس سطح پر ہوں، میں اپنے عمل کے معیار کے اعتبار سے جس سطح پر ہوں، مجھے آنے والے دن میں اس سطح سے بہتر مقام پر جانا چاہیے۔ یعنی ہر آنے والا دن علم کے اعتبار سے پچھلے دن سے بہتر ہو، عمل کے اعتبار سے پچھلے دن سے بہتر ہو، عمل کے معیار کے اعتبار سے پچھلے دن سے بہتر ہو، ایمان اور یقین کی مضبوطی کے اعتبار سے پچھلے دن سے بہتر ہو، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اعتبار سے بھی پچھلے دن سے بہتر ہونا چاہیے۔ اب ایک وہ رمضان تھا جو پچھلے سال ہم نے گزارا یا پچھلے کئی سالوں میں ہم نے گزارا، ایک معمول کے مطابق، ایک ترتیب کے مطابق۔ اب ایک رمضان جو پھر آنے والا ہے انشاءاللہ، اس رمضان کو بھی گزارنا ہے۔ تو رمضان کی تیاری کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا آنے والا رمضان اعمال کی کیفیت کے اعتبار سے، اعمال کے معیار کے اعتبار سے، اعمال کے جذبے کے اعتبار سے، ایمان و یقین کی مضبوطی کے اعتبار سے، اللہ کی محبت کے اعتبار سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اعتبار سے، آپ کی سنت پر عمل کے اعتبار سے پچھلے رمضان سے بہتر ہونا چاہیے۔ یہ مطلب ہے رمضان کی تیاری کا کہ ہاں روزے تو الحمدللہ رکھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، تلاوت ہوتی ہے، لیکن اب اس کا معیار بہتر ہونا چاہیے۔ عمل کی کیفیت کا ایک معیار ہوتا ہے۔ ایک نماز وہ ہے جو ہم پڑھتے ہیں، ایک نماز وہ ہے جو اللہ کے اولیاء، مشائخ، علماء پڑھتے ہیں، پھر ایک نماز وہ ہے جو ہمارے اسلاف نے پڑھی۔ اب ہر ایک نماز کی رکعات کی تعداد ایک جیسی ہے، لیکن نامہ اعمال کے اندر اس کے وزن کے اعتبار سے بہت۔ اب آپ دیکھیے کہ 1 کلو لوہا اور 1 کلو سونا، لوہا 1 کلو، اس کی قیمت کیا ہے؟ سونا 1 کلو ہو، اس کی قیمت کیا ہے؟ تو جیسے ان دونوں چیزوں کو بظاہر اگر تولا جائے تو ایک جیسی ہیں، لیکن اگر ان کی قیمت لگائی جائے تو زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ایسے ہی ہماری نماز، ہمارا روزہ، ہماری تراویح، ہماری تلاوت، ہمارے ذکر اذکار، ہمارا راتوں کو جاگنا، اللہ کی عبادت کرنا، نفل پڑھنا، اس کا معیار بلند ہو جائے، اس کی کیفیت بلند ہو جائے، ایمان و یقین میں اضافہ ہو جائے۔ رمضان کی تیاری کا مطلب یہ ہے رمضان کی تیاری۔ اسی لیے ہمیں رجب سے ہی تیاری کرنے کا حکم دیا گیا، ترغیب دی گئی، سمجھایا گیا کہ وہ مبارک مہینہ آنے والا ہے، اس سے پہلے تیاری ہو جائے، ہماری نمازیں بہتر ہو جائیں، ہمارے روزے کی کیفیت بہتر ہو جائے، ہمارا علم بہتر ہو جائے، ہماری عبادات کے اندر جان آ جائے۔ مثال کے طور پر نماز ہی کو لیتے ہیں، باقی ساری چیزوں کو بھی، باقی سارے اعمال کو اسی پر قیاس کرنا چاہیے۔ نماز کو لیتے ہیں، نماز
پہلے سے بہتر کیسے ہو جائے؟ بہت سے لوگ یہ سوال بھی کرتے ہیں، اکثر یہ بات پوچھی جاتی ہے، بہت سے طلباء بھی پوچھتے ہیں کہ نماز میں جان کیسے آئے، نماز جاندار کیسے ہو، شاندار کیسے ہو؟ نماز میرے محترم بھائی اور دوستو، ایک تو نماز کی ظاہری کیفیت ہے، بدقسمتی سے نماز کے ظاہر کے حوالے سے بھی ہم بہت سے مسائل سے لا علم ہیں۔ نماز کے مسائل سیکھنے چاہیے، نماز کا طریقہ سیکھنا چاہیے۔ بعض دفعہ انسان کا دل نماز میں اس لیے نہیں لگتا کہ اسے نماز کے مسائل کا علم نہیں ہوتا، شک و شبے میں مبتلا رہتا ہے کہ پتہ نہیں میری نماز ہوئی یا نہیں ہوئی، پتہ نہیں یہ عمل صحیح کیا یا نہیں کیا، پتہ نہیں یہ الفاظ صحیح ادا کیے یا نہیں کیے۔ تو بعض اوقات نماز میں دھیان بھٹکنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمیں نماز کے مسائل کا، طریقہ کار کا صحیح علم نہیں ہوتا، اور صحیح علم نہ ہونے کی وجہ سے انسان شک و شبے میں پڑا رہتا ہے، دھیان بھٹکا رہتا ہے۔ تو اگر نماز کے مسائل کا علم ہوگا، طریقہ کار کا علم ہوگا، تو انشاءاللہ دھیان جمع رہے گا، پہلی چیز۔ اور دوسری چیز ہے نماز کا ترجمہ آنا چاہیے۔ نماز کا جب ترجمہ آتا ہوگا، جب معلوم ہوگا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور کس سے بات کر رہا ہوں، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اس کا ترجمہ آتا ہوگا تو پتہ چلے گا کہ کس سے بات کر رہا ہے۔ اللہ اکبر کہنے کے بعد جب انسان ثنا پڑھتا ہے تو براہ راست اللہ سے مخاطب ہوتا ہے، اے اللہ تو پاک ہے، تو پاک ہے، ساری تعریف تیرے لیے ہے، تیرا نام بابرکت ہے، تیری شان بلند ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اب مخاطب اگر اللہ سے ہے، اللہ سے بات کر رہا ہے اور دھیان بھٹک جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم نے دیکھا ہے لوگوں کو نماز کے اندر پھوٹ پھوٹ کے روتے ہوئے، پھوٹ پھوٹ کر نمازوں کے اندر روتے ہوئے۔ کیوں؟ اسے پتا ہے کہ میں کس ہستی کے سامنے کھڑا ہوں اور اس ہستی سے کیا فریاد کر رہا ہوں۔ تو ایک تو نماز کا ترجمہ آنا چاہیے۔ یہ دو باتیں ہو گئیں۔ پہلی بات کہ نماز کے مسائل، طریقہ کار، آداب کا علم ہو تو نماز میں شبہات پیدا نہیں ہوتے، دھیان جمنے لگتا ہے۔ دوسری چیز نماز کا ترجمہ آنا چاہیے۔ اور تیسری چیز انسان اپنے ایمان اور یقین میں اضافہ کرے، اپنی ایمانی کیفیت کو بڑھائے۔ جب ایمانی کیفیت بڑھتی ہے تو پھر نماز میں دھیان نہیں بھٹکتا۔ ایمانی کیفیت کو بڑھانے والے اعمال اختیار کیے جائیں، اللہ کے نیک بندوں کی صحبت اختیار کی جائے، مسجد میں وقت گزارا جائے۔ مسجد میں وقت گزارنے سے، اللہ کے نیک بندوں کی صحبت اختیار کرنے سے ایمان اور یقین کی سطح میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور چوتھی اور سب سے اہم بات، دھیان اور توجہ کے ساتھ نماز پڑھنا، یہ ایک فن ہے، فن۔ توجہ اور دھیان کے ساتھ نماز پڑھنا کہ نماز کے اندر دھیان نہ بھٹکے، یہ ایک فن ہے، یہ ایک ہنر ہے، یہ ایک صلاحیت ہے۔ اور آپ سب حضرات جانتے ہیں ہر انسان کا کوئی نہ کوئی فن ہوتا ہے، کوئی ہنر ہوتا ہے، کوئی مہارت ہوتی ہے، کوئی صلاحیت ہوتی ہے۔ ہم یہ سوچیں کہ آج جو فن ہمارے پاس ہے، ایک شخص درزی ہے، اسے کپڑے سینے کا فن آتا ہے۔ ایک شخص کمپیوٹر کا ماہر ہے، اسے کمپیوٹر کا فن آتا ہے۔ گاڑی چلاتا ہے، ڈرائیور ہے، گاڑی چلانے کا فن آتا ہے۔ کوئی پہلوان ہے، اسے پہلوانی کا فن آتا ہے۔ کہ یہ فن ہم نے کیسے حاصل کیا تھا؟
یہ فن حاصل کرنے کے لیے ہم نے کیا کیا تھا؟ یہ فن حاصل کرنے کے لیے ہم نے دن رات محنت کی تھی، توجہ دی تھی۔ اگر ذرا سی بھی غلطی ہو جاتی تھی استاد کی ڈانٹ بھی پڑتی تھی، ہم شرمندہ بھی ہوتے تھے اور آئندہ اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کا عزم بھی کرتے تھے۔ فن ایسے سیکھا جاتا ہے، دن رات کی محنت اور مشقت کے بعد۔ راتوں کو خواب کے اندر بھی وہی باتیں آ رہی ہوتی ہیں جو انسان دن کو محنت کرتا ہے، توجہ دیتا ہے، دھیان جماتا ہے، یکسوئی اختیار کرتا ہے، تو خواب میں بھی پھر وہی باتیں آتی ہیں۔ کھانا کھاتے ہوئے اسی کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، نماز میں دھیان جمانا یہ بھی ایک فن ہے، یہ بھی ایک ہنر ہے۔ جیسے ہم دوسرے فن سیکھتے ہیں، ہمیں اس فن کو بھی سیکھنا چاہیے، اس مہارت کو بھی سیکھنا چاہیے، اس کی بار بار مشق کرنی چاہیے کہ جب ہم نماز شروع کریں تو پھر ہمارا دھیان نہ بھٹکے، اپنے دھیان کو جمانا، یکسوئی اختیار کرنا، یہ بھی ایک مہارت ہے۔ اس کے لیے بھی مشق کرنی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، اس فن کو، اس ہنر کو سیکھنا پڑتا ہے۔ تو یہ ایک نماز کو بطور مثال کے میں نے عرض کیا، وگرنہ روزے کے اندر بھی ہمیں یہی دیکھنا ہے کہ ہمارے اس سال کے روزے پچھلے سال سے کیسے بہتر ہو جائیں۔ ہم نے تلاوت کو دیکھنا ہے، تلاوت کے معاملے میں، قرآن سے تعلق کے معاملے میں ہمارے ہاں بہت کمی ہے، بہت کمی ہے کہ صرف لفظوں کو پڑھ لینا ہی ہم نے کافی سمجھ لیا۔ لفظوں کو پڑھ لینا بلا شبہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن لفظوں کو پڑھ لینا یہ کافی نہیں ہے، یہ کافی نہیں ہے۔ قرآن صرف اس لیے نازل نہیں کیا گیا کہ ہم اس کے لفظوں کو پڑھ لیں، برکت حاصل کر لیں، ثواب حاصل کر لیں، بلکہ اس کے اور بہت سے مقاصد ہیں۔ تو اس ماہ رمضان میں ہمارا ہر عمل پچھلے سال کے ماہ رمضان کے اعمال سے بہتر ہو جائے، یہی ماہ رجب کا پیغام ہے جو ہم تک پہنچا ہے۔ اور اسی لیے فرمایا گیا، دعا کی گئی کہ اے اللہ رجب اور شعبان کو ہمارے لیے بابرکت بنا اور ہمیں رمضان تک پہنچنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ پاک ہم میں سے ہر ایک کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔